بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. اور نظامی صاحب سے ہم نے دو تین چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے. ایک ان کے پاس بڑی اطلاع ہے کراچی کے حوالے سے. تو مصطفیٰ کمال صاحب کیسے آئے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہے, کون لگیج دے گیا, کس نے گھر خریدا نہ خریدا, اس کی تفصیلات آئی ہیں جو ان کے گریلا سورسز ہیں وہ دے رہے ہیں. دوسرا مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کے اور میرے ساتھ کیا کیا ہے شو میں, وہ بھی بڑے چین ہیں یہ ڈسکس کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کئی واقعات ہو چکے ہیں جن کی سارے پروگرام کے دوران بعض گشت جاری رہے گی. جی عارف نظامی صاحب. ایک تو بہت بڑے واقعات جو ہیں وہ ذکر کر دیں. جی بہت اچھی خبر ہے. ایک تو شہباز تحصیل صاحب کی بازیابی ہے. سلمان تحصیل کے برخوردار ہیں. جی ان کی اگست 2011 میں افواہ ہوا تھا. 26 اگست 2011 یہی گلبرگ سے. یعنی تقریباً 5 سال بیچارے نے قید کاٹی, فیملی میں بھی سفرنگ کی ہے. تھینک گاڈ ہی از الائیو اینڈ ایکٹیو اینڈ بیک. مبارکباد دے سکتے ہیں. باقی کن حالات میں کہاں رہے, افغانستان رہے, پاکستان کب آئے, کس طرح سیکورٹی ایجنسیز نے ان کو بازیاب کیا, یہ تو باتیں ہوتی رہے گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آن اے پرسنل لیول ان کی بیگم کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ان کی والدہ کے لیے, ان کی والدہ کے لیے, ان کی بہنوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ سلامت واپس آئے ہیں. نہیں ان سب کو بہت مبارک. اور بڑی سفر کیا ہے. دیکھیں سلمان تحصیل کی فیملی نے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جن حالات میں ان کو مارا گیا, اور یہ جو حالیہ دن ہیں ان کے لیے کچھ تھوڑے سے اچھے خبریں لے کے آئے. تو ممتاز قادری کی پھانسی اور اس کے فوراً بعد یہ ہو جانا جو ہے یہ ایک اچھا شگون ہے ان کے لیے. نہیں صاحب یہ آپ خواہ برہم ہو رہے تھے کل ان پر, یہ مصطفیٰ کمال صاحب پر, کہ وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں اور یہ اور وہ تو ویسے ہی ان کے پاس وقت نہیں تھا, وہ اٹھ کے چلے گئے. وقت کیا تھا, جو آپ طے کیا تھا وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اور سوال جاری, آپ دیکھ لیں اس کو. یہ آپ نے پہلے کل سے ہمارے پاس فوٹیج نہیں تھی, آج میں نے منگوائی ہے, ذرا میں نے بھی نہیں دیکھی, ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہوا کیا تھا. نہیں ہوا کیا ہے کہ میں نے جب ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ایک سوال کیا کہ ایم کے ایم کا یہ پوزیشن ہے, اس کا جواب دیں, وہ جواب دینے کی بجائے سنتے جا رہے ہیں. آپ اگر نوٹ کریں تو وہ سن کے سوال, تو اس کے بعد پھینک کے آڈیو نے مجھے بتایا کہ کہنے لگے یہ برائلر سیاستدان جو ہیں ان کی قوت برداشت کم ہوتی ہے. نہیں پہلے آپ خود دیکھ برائلر لیں سیاستدان کیا ہوتا ہے. یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جیسے ہوتے ہیں آپ کو مطلب جو مرغی ہوتی ہے وہ برائلر ٹیکے لگا کے, تو ان کو بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کے ٹیکے لگے جو بھی ہے نہیں لگے. وہ آپ پہلے وہ تو بتایا نا کوٹھی کہاں سے آ گئی. ہاں ذرا دیکھ لیں, مجھے تو خود یقین نہیں آتا. مصطفیٰ کمال صاحب یہ جو ان کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ تمام ریاستی جبر کے باوجود, تمام میڈیا ٹرائل کے باوجود, الطاف حسین ان کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں, اور متحدہ قومی موومنٹ ایم کے ایم جو ہے کراچی اور حیدرآباد کی بلا شرکت غیر نمائندہ ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کی جو مہاجروں کی حقوق کی جدوجہد ہے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے فوج اور ایجنسیوں کے کہنے. آپ خود دیکھا ہے کہ ابھی سوال جاری ہے اور ٹوٹیاں اٹھا کے پھینک کے تو چلے گئے. اور کوئی بڑبڑ بھی کی ہے. سنا تھا کہ مہاجرین جو ہیں ہم لوگوں نے تو شاید آداب محفل انہی سے سیکھے, جی جی, اور بڑے تمیزدار لوگ ہوتے ہیں, وزادار ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے تو جس انداز سے اٹھ کے گئے ہیں یہ کوئی تمیز کے دائرے میں بھی نہیں آتا. بھائی آپ سوال کا نہیں جواب دینا چاہتے, آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں دیتا. اور میں تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می, تو آئی ایم گوئنگ. چلو ہمیں کوئی تکلیف نہیں. یہ پھینک کے اس طرح اور بڑبڑ کر کے چلے جانا. صاحب میں نے آپ کو کئی دفعہ سمجھایا, آپ اپنے گیسٹ کے ساتھ کوئی شریفانہ طریقے سے پیش. نہیں میں نے کیا کہا, ذرا پھر دوبارہ سن. آپ دیکھیں نا, آپ ہمیشہ ایسی بدتمیزی کرتے ہیں, شان میں گستاخی کرتے ہیں. کون سی بدتمیزی کا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آئینہ دکھا دیتے ہیں آپ. بھائی یہ ہمارا کام ہے.
ہم نے دوسروں کا نقطہ نظر پیش کرنا ہوتا ہے جو لوگ اچھا مزیدار بات ہے کہ میرے اپنے خیال سے ہم رگڑا لگاتے ہیں زیادہ ایم کیو ایم کو جی جی ہیں جی ہاں پھر بھی وہ کل بھی کوئی ہم نے ان کے ساتھ کوئی نہیں اور ایشوز پر بڑی ان کی لیکن بھی ان کی چیز قوت برداشت ہے پھر بھی وہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں پیدا ہو گئی ہے پہلے تو کوئی نہیں تھی آپ کو معلوم ہے کہ اخباروں میں سرخی بھی ان کی بڑی بڑی مشکل سے تھی، پیدا ہوئی ہے کیبلز کا کاٹ جاتی تھی لیکن چاہے وہ رینجرز کی کارروائی کے بعد یا خود کوئی ایک چینج آف ہارٹ آیا لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پاس ایک آپ کے پاس بڑی خبر ہے اس حوالے سے۔ خبر ہے ضرور ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح پلان ہوا ہے سارا کچھ ایک کچھ شرازی بردرز ہیں ہاں جی وہ ایم این ایز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے ٹھٹھا سے ٹھٹھا کے انہوں نے کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے ایک بڑا شاندار بنگلہ خریدا 3 ماہ پہلے 9 کروڑ کا اچھا پھر انہوں نے یہ 1 ماہ پہلے بھیج دیا 9.5 کروڑ میں 9 کروڑ 50 لاکھ اور یہ بیچا ہے 1 ماہ پہلے نہیں بلکہ میں صحیح تصحیح کروں کمال صاحب کے ارائیول سے 3 ماہ پہلے 3 دن پہلے 3 دن پہلے یعنی کمال صاحب کے میں دوبارہ تصحیح کروں مصطفیٰ کمال کے جی 3 دن پہلے یہ اور ابھی ہمسائے کہہ رہے ہیں وہاں بڑا سامان شمان آ رہا ہے اب یہ کس نے خریدا کیوں خریدا کہتے ہیں کہ جی نامعلوم افراد ہیں تو یہ نامعلوم افراد کیا ہوتے ہیں بس ان نیمڈ جو یعنی وہ یہ میرے گوریلا سورسز نے مجھے بتایا نہیں وہ جو سامنے نہیں کراچی کے آتی، کچھ رپورٹر وغیرہ جو انویزیبل ہینڈز یار ایجنسیز وغیرہ ایجنسیز وغیرہ اس Obvious. نے پیسے ان کو کیوں یہاں پہ انسٹال کیا جا رہا ہے نہیں وہ مقاصد اہم ہوتے ہیں فار ایجنسیز ہو آر ورکنگ فار اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ اٹس سٹیزنز فرام ٹیررسٹ کرمنلز کرپٹ اینڈ فراڈولنٹ ایلیمنٹس ان کے لیے 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 10 ہاں کروڑ اور یہ کا 10 کروڑ کا بنگلے کی کیا ہے اگر مصطفیٰ کمال کے لیے خرید دیا انہوں نے جی آفٹر آل یہ کسی اور نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ الطاف حسین سے زیادہ مشرف کے بلو آئٹ بوائے بن گئے تھے تو کافی قریب تھے ان کے بھی نہیں ان کا زینہ دیکھے نا آپریٹر لائنیں ملانے والا کس طرح وہ اس نے الطاف حسین کو اپنی مٹھی میں کیا حالانکہ وہ دیکھے کیا یعنی اس کے ایک اشارے پر ایک وقت حیدرآباد کراچی بند ہو جاتے تھے آج بھی اس کے پاس مینڈیٹ ہے اس شخص کو اپنے شیشے میں اتارنا رام کرنا اور اس کے دل میں گھر کر کے لیکن ابھی تو ہے وزیر ناظم سینیٹر یعنی جو عہدے بھی لیکن وہ کل اس نے میں نے کہا کہ بھئی آپ نے ان کے پیسے جو پارٹی کے نام پر چندہ جمع کیا وہ دیا نہیں ایم کے ایم میں یہ اعتراضہ تھا جس کی وجہ سے آپ باغے باغے پھر رہے ہیں تو وہ کہتے نہیں جی یہ غلط ہے۔ آپ نے ان کو ناراض کر دیا آپ نے ایسے چپتے ہوئے سوال کیے آئینہ دکھایا آپ نے یہ بڑا اس طرح اپنے گیسٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے غلام حسین نہیں تو تانوں کا مروڑ اٹھ رہے ہیں یار گیس ٹو میٹی کیا ہے ہم نے ان سے سوالات پوچھے آپ بھی عجیب ہیں بھائی میں تو کہتا ہوں مہمان آج میسج آیا ہے ایک آیا میسج آیا ہے آن اے لائٹر سائڈ انہوں نے پہلے ہر وقت ایم کے ایم کو برا بلا کہتے رہتے اب ایک بندہ ان کو برا بلا کہہ رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ غلام حسین صاحب آج آپ مجھے نظر آئے وہاں میں بھی گیا وہاں خواتین کا عالمی دن آج عالمی دن ہے جی آج خادم اعلیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہاں جی بڑے بھرپور طریقے سے بنایا اور بڑی دل آویز تقریر بھی کی تو یہ ایک نیا نیریٹو آ گیا ہے ایک طرف ویمن پروٹیکشن بل ہے لبرل لابی کو کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے خواتین کو کیا جا رہا ہے یوتھ کو کیا جا رہا ہے وہ لیپ ٹاپ اور وہ لیپ ٹاپ تو مفت ملتے تھے ان کو خواتین کو اسکوٹر ملیں گے ہاں آپ نے دیکھا وہ اسکوٹر کی سواری جو ہو رہی تھی ایوان اقبال کے اندر یہ لبرل کیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب اس کا دیکھیں یہ لبرل پاکستانی بنانا چاہتے ہیں یہ نیریٹو چینج کرنا چاہتے ہیں یہ ٹرکی بنا رہے ہیں ٹرکی کا بڑا مثال دی انہوں نے ٹھیک ہے نا ٹرکی میں خواتین جو ہیں مسلمان خواتین شانہ بشانہ کام کرتی ہیں انہوں نے ایران کا نہیں ذکر کیا ایران میں نے دیکھا ہے کہ خواتین نے پردہ بھی کیا ہوتا ہے لیکن وہ کام بھی کر اقتصادی زندگی میں برابر کی شرکت ہوتی ہے
ایک وقت اور تو اگر یہاں بھی ایسا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں، ایک وقت تو وہاں خواتین کی پاپولیشن کہیں زیادہ ہو گئی تھی. عراق کے کئی سالوں کی جنگ. ہاں لیکن اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقصد بھی ہے. کس کے؟ یہ خالی ضرب عصب نہیں ہے اور یہ نیریٹو چینج کرنے کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں اگلے الیکشن تک ان کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی خواتین میں اور ینگ لوگوں کو مقبولیت جو ہے اس کو کیپچر کرنا ضروری ہے. دیکھنا اب آج کا جو فنکشن تھا اس میں میوزک بھی اور ٹیبلو بھی اور یہ چیزیں عمران خان صاحب کے فنکشن میں پی ٹی آئی نظر آتی ہے. پی ایم ایل این تو بالکل ہی اس معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ پیورٹن پارٹی نہیں ہے. باوجود ایک بہت بڑا فیکٹر جو ایمرج ہوا ہے نیشنل سین پر، جس کا حوالہ تو ہم دے سکیں گے کسی وقت، لیکن ابھی اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس نہیں کر رہے. وہ یہ ہوا ہے کہ اس میں ان کو بہت بڑا اپنے حلقے میں نقصان ہوا ہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. یہ مسلم لیگ نون اور یہ نواز شریف فیملی اور میاں شریف مرحوم جو ہے نا، وہ کوئی لبرل شبرل نہیں تھے. یہ پتہ نہیں کس پخانڈ میں پڑ گئے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک ٹیسٹ آنے والا پولیٹیکل وزیر آباد کے بائی الیکشن ہے اسی مہینے میں. ہاں، اس میں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ان کی لبرلزم نے کیا ان کو. کس واؤ بکتی ہے. جی. اور اس کے بعد یہ اسکولوں کا کیا ایشو ہے؟ بڑی ہڑتال ہوئی ہے. خواتین کے اسلام کے مطابق برابر حقوق دینے کے جو اقدامات ہیں ان کو امپاور کرنا ہے، ان کی فیسلٹیز دینا ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے، ان کو پروٹیکشن دینی ہے. وی آر فار شباشی. لیکن اگر اس کی آڑ میں کوئی غیر ملکی ایجنڈا مسلط کر رہے ہیں یا انوسینٹلی ان کے اعلی کار بن رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. میرا خیال ہے نہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. چلے ان کو بلائیں نا دوبارہ. تو اگلی اب یہ اسکولوں کی جو فیس کا کیا چکر ہے اور دوسرے کئی بڑی خبریں ہیں، دوسری کئی بڑی خبریں ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ہم نے ایک اہم ایشو جو کھڑا ہو گیا ہے، پاکستان ایجوکیشن کونسل کے ترجمان کامران ملک صاحب جو کیمز کے بھی روئے وہاں ہیں اور یہ سارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ فیسیں کیوں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کی کھال پہلے اتر رہی ہے، ان کے روٹی روزگار کا کوئی بندوبست نہیں ہے. حکومت نے نہ پبلک سیکٹر میں کوئی سہولتیں بچوں کے لیے دی ہیں، سارا کا سارا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے مسلسل قیمتوں اس میں فیسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. ایک ادارے نے 40,000، اس کے بعد 80,000 اور پتہ نہیں کہاں رکے گی. یہ ان کا اپنے مسائل ہے. تو ہم نے سوچا کہ پہلے ان کا موقف لیں کہ کامران ملک صاحب جو ان کے ترجمان ہیں ان کے پاس کیا ہے، واٹ ہیز ہی ٹو سے. جی ملک صاحب، ویلکم ٹو دی شو. بالکل، میں یہ آپ سے متفق ہوں کہ لوگ ایجوکیشن ایک بنیادی ضرورت ہے. اور المیہ یہ ہوا کہ پاکستان میں پبلک سیکٹر ایجوکیشن فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا. پورے کا پورا پریشر پرائیویٹ سیکٹر پہ آ گیا. اب جب پرائیویٹ سیکٹر پہ آیا، لوگوں کو جب ان افورڈیبل لگتی ہے ایجوکیشن، ان کو پبلک سیکٹر کی شکل میں کوئی متبادل نظر نہیں آتا. اور وہ جو ایک فیلئر تھا گورنمنٹ کا، وہ ایک ولن کی صورت بن گئی گورنمنٹ کی. تو گورنمنٹ نے اس سارے ایشو کو کس طرح ٹیکل کیا کہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ وہ ہیرو بن جائے گی اس ایشو کے اندر. ہمارے بنیادی ایشو یہ ہے کہ آج اب ہڑتال ہو رہی ہے. جی آج ہڑتال بہت کامیاب، ہماری توقع سے زیادہ آپ کامیاب. نے جب لوگوں کو چٹھی ڈال دی، جی. وہ میرے نواسی نے سادی بٹ اور زینب، اور ان کو آ گیا میسج کہ جی آپ اسکول نہ آئیں. تو اس طرح کب تک ہڑتال؟ 8 اور 9 تاریخ جی ہماری ہڑتال صرف ٹوکن ایک ہڑتال ہے جی، 2 دنوں کے لیے. ہمیں بچوں کی اسٹڈی کے ٹائم کا بہت احساس ہے. یہ آرڈیننس پچھلے سال ستمبر میں آیا. ہم نے ہر فورم پہ اپنی داد رسی کے لیے گزارش کی. ہم نے ہڑتال کی آپشن کو کبھی سوچا بھی فیصلہ نہیں. باد میں رانا مسعود نے توڑ دی جی وہ اب دیکھیے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کیونکہ گورنمنٹ کی ہمیشہ سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. جتنے یہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، اگر یہ پہلے ایکٹیو ہو جاتے، یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچتی. تو آپ کسی ایک اسکول کے نمائندے کو بلا کے آپ یہ تاثر دینے کی اگر کوشش کر رہے ہیں کہ ہڑتال سے ناکام ہو رہی ہے، تو یہ ناکام اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ایشو بہت جینوئن اور جائز ایشو ہے. اچھا ملک صاحب جی میں جو چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف نا، جی وہ مختصر بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ نے درست کہا کہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ اچھی اور کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے. یہ دانش اسکول کا گورکھ دھندا بھی ایک گورکھ دھندا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن آپ آربیٹری طریقے سے فیسیں بڑھا دیتے ہیں، داخلے کے لیے آپ لوگوں کو ترساتے ہیں بڑا. پھر بعض اوقات آپ کی سیکورٹی اور باقی ہیڈل چارجز میں جو
اماؤنٹ آپ لیتے ہیں والدین سے وہ فیسوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. فیسیں آپ کی زبان سے باتیں کر رہی ہیں اور عام لوگوں میں تاثر یہ ہے کہ آپ نے اس کو کاروبار بنا لیا. ایک دوسرے یہ ہے کہ آپ نے پراپر کیمپسز یا پریمیسز نہیں فراہم کرتے. آپ نے ریزیڈینشیل کالونیز میں یہ اسکول اندھا دھند. اور کالجز کھولے ہوئے. اب کرائسس یہ آیا کہ جب یہ آرمی پبلک اسکول کا ہوا اور حال ہی میں باچا خان یونیورسٹی کا ہوا تو حکومت نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی سیکورٹی بیف اپ کریں. آپ نے سیکورٹی بیف اپ کی، دیواریں بنائی، کو گارڈ رکھے، سارا کچھ کیا، کو پروسیجر بنایا، کچھ شاید تھوڑے سے کوئی وہ سینسرز وغیرہ بھی لگائے ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا کہاں تک خرچہ کیا، لیکن آپ نے یہ خرچہ جو ہے سارا کا سارا اور اس کے ابو بھی وہ والدین کو ٹرانسفر کر. تو آپ کیا کہیں گے یہ سارے جو میں نے آپ کو 5-7 چیزیں گنوائی ہیں؟ جی نظامی سے میں کوئی کوشچن بھول جاؤں جو آپ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے آپ یاد کرا دیجیے گا، میں اس کا بھی جواب دوں گا. پہلی میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہم اس سیکٹر میں ہمارا تعلق ہے جو سب سے زیادہ ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے. ہم اپنے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں ان کو ہم ایک پراسپیکٹس دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے اسکول میں داخلے کی سب شرائط بڑی کلیئرلی درج ہوتی ہیں اور ان شرائط کو پوری طرح سے ہم اپنی طرف سے پورا کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ پوری نہ ہو تو پیرنٹس کی جو ہمارے سے رابطہ ہے وہ بڑا مشکل بنیادوں پر ہے. مثال کے طور پر کوئی ٹیچر اگر چلا جائے تو ہم اس کی ریپلیسمنٹ بہت اچھی لے کے آتے ہیں. یہ نہیں کہ ٹیچر کا ٹرن اوور نہیں ہوتا، بعض اوقات ہو جاتا ہے. جو باتیں کرتے ہیں ان سے پورا کرتے ہیں اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ لوگوں کا ہمارے پہ جو اعتماد ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے. اور لاکھوں لوگ نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ایکسپیکٹریٹ پاکستانی ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے لاہور، کراچی اور باقی شہروں میں پاکستان کے بھیج رہے ہیں اور یہ ان کا اعتماد ہے ہماری ایجوکیشن کی کوالٹی پہ. دوسری بات یہ کہ فیسیں بالکل بڑھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فیسیں بڑھنے کی آربیٹریلی نہیں بڑھنی چاہیے. یہ میں آپ سے بالکل اب متفق تو انہوں نے پابندی لگائی ہے 5%، آپ کہتے ہیں 10%. جی نہیں، ہم نے کوئی پرسنٹیج کوٹ نہیں کی، لیکن فیسیں جو بڑھی ان کی وجوہات ہیں. اور جہاں پہ آربیٹری، یہ بالکل کسٹمر کا حق ہے اور یہ کسٹمر کو حق ملنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی پرائس میں انکریز ہو اس کو ایکسپلین کیا جائے اور وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے. تو ہم گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اسکولز کو ریگولیٹ کرنا چاہتا ہے. ہمیں اس پہ پرنسپلی اصولی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں طریقہ کار پہ اختلاف ہے. ہمیں اس بات پہ اختلاف ہے کہ گورنمنٹ ایک آرڈیننس بناتی ہے ستمبر میں، ہم گورنمنٹ سے 11 میٹنگز کرتے ہیں اور بقول رانا صاحب کے وہ ہم سے بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن آج وہ ایکٹ لے آتے ہیں اسی آرڈیننس کو، اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کرتے. تو ہمیں وہ بالکل کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. نہیں، اور آپ کو معاف کرنا کامران ملک صاحب، آپ کھلا لائسنس چاہتے ہیں کہ کون سی چھری سے نہ والدین جو ہے ان کو بچوں کے فیسوں کے سیکورٹی والی بات بھی میں نے پوچھی نہیں، میں آپ کو ان کا بیڑا گرک یار کس طرح سے وہ پیسے نہیں، لا ہم بالکل کھلا لائسنس نہیں چاہ رہے جی. ہم تو آپ کو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ہم ریگولیٹر کو ویلکم کرتے ہیں. ہم کھلا لائسنس نہیں چاہتے، گورنمنٹ کھلا لائسنس چاہتی ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے وہ جو پابندی لگانا چاہے وہ لگا لے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہماری ان پٹ کاسٹ کو تو کہیں آپ نے سیکورٹی ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے. جی سیکورٹی ریکوائرمنٹ آپ دیکھیے وہ جو پیرنٹس کو پاس کر دی. جی نہیں، ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ سیکورٹی کے چارجز بچوں سے نہ لیے جائیں اور اس میں ہمارے ریزرویشن بھی رہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب گورنمنٹ نے سردی یا سیکورٹی، ہمیں آج تک نہیں پتا لگا اصل وجہ کیا تھی، جب اسکول بند کیے تو اس میں ایک دن ہم نے ایکسٹرا اسکول بند رکھے کیونکہ ہماری ڈیمانڈ گورنمنٹ سے یہ تھی کہ آپ سیکورٹی پرووائڈ کیجیے. ہم یہ سیکورٹی کے ذمہ داری اس لیول کی نہیں لے سکتے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آج بھی کسی بھی گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو سے پوچھیے، وہ آج بھی کلیئر نہیں ہے کہ گورنمنٹ آپ ایک اسکول سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ سیکورٹی کے لیے کیا ارینجمنٹ کرے. ہر آدمی ڈفرنٹ بات کرتا ہے، ہر آدمی ڈفرنٹ ایک SOP بنا کے لے آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ کریں وہ اچھا یہ بتائیے، آپ کو جرمانے کی میں نے دیکھا ہے آرڈیننس کہ 20,000 سے لے کے 2 لاکھ، 2 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ اور بعض معاملات میں تو انڈیفینیٹلی حکومت جرمانہ کر سکتی ہے اماؤنٹ کا. یہ کیا جی آپ تو عموماً بچوں کو فائن کرتے ہیں، آپ کو فائن ہونا نہیں، ہم تو جو فائن کرتے ہیں وہ 100 روپے کا 50 روپے کا فائن کر لیتے ہیں اگر کسی بچے کو ہم نے کو بتانا ہو کہ ہم اس سے ناراض ہیں کسی بات پہ. لیکن میں آپ کو یہ جو دیکھیے کہ ہمیں اپریشیٹ نہ کریں. آپ پاکستان میں اسکولز کی جو کنٹریبیوشن ایجوکیشن میں اگر پرائیویٹ اسکولز کو مائنس کیا جائے تو ایجوکیشن کا جو حال نظر آئے گا شاید وہ بیان سے بھی باہر ہو جائے. تو ہمیں اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، آپ کی مہربانی، ہمیں ایسے ٹریٹ نہ کریں جیسے ہم نے کوئی اب آپ چاہتے کیا؟ ہماری صرف ہڑتال ختم کیسے کریں گے؟ ہڑتال تو ہماری کل ختم ہو رہی ہے، لیکن ہمارے مطالبے بہت سمپل سادہ مطالبہ ہے ہمارا
کہ کھلے دل کے ساتھ کھلے دین کے ساتھ ہماری بات سنی جائے. اس طرح نہ کیا جائے کہ 11 میٹنگ کر کے اس کا نتیجہ کوئی نہ نکلا اور 12ویں کے لیے آپ بلاتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 11 میں ہم نے کون سی بات آپ کو نہیں بتائی جو 12ویں میں بتا دیں گے. تو ہمیں کھلے دل سے سنا جائے. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ریگولیٹر آئے, لیکن ریگولیٹر سٹیک ہولڈر کے مشورے کے ساتھ ایک ریگولیٹری فریم ورک بنے, اس میں ہماری انپٹ لی جائے. چیف منسٹر صاحب نے خود ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں والدین کے نمائندے بھی تھے, اسکولوں کے نمائندے بھی تھے. اس کمیٹی کے 6 یا 7 اجلاس ہوئے اور قبل اس کے کہ وہ کمیٹی اپنی کوئی ریکمنڈیشن دیتی اور وہ اس آرڈیننس کا حصہ بنتی, گورنمنٹ نے یک طرفہ طور پر آرڈیننس دیا اور یک طرفہ طور پر صاحب یہ تو ان کا موقف ٹھیک ہے. موقف جائز ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ نیگوسیشن کی بیس پہ لائیں, اور بڑی بڑی میں جانتا ہوں جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, مثلا مسز خورشید قصوری, نسرین قصوری, انہوں نے مسز یاور علی ایشیا میں سب سے بڑا نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے. پھر مسز یاور علی ہے, مسز شہزاد ہے, ان لوگوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے لیے. تو ان کو ملک صاحب کا بھی اچھا کرنا نمونہ چاہیے. ادارہ ہے. اور بھی لوگوں نے بڑا کیا, اور بہت سارے یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہیں جس طرح ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. دیٹس دیٹ. ہم تو چاہتے ہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بھی اور بات والدین ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے. غلام حسن صاحب یہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ پرائیویٹ ایجوکیشن نہ ہو تو دیر از نو ایجوکیشن جو حالات ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیرنٹس کی تعلیم دلانے کی ضرورت کا ان کے مذاکرات تو کرا دیں. آپ بھی آج گئے ہوئے تھے چیف منسٹر. غلام حسن صاحب آپ اور میں سالس بنتے ہیں. ہاں وہ سالس مانتے ہیں. اور کہاں کہاں ہم آپ بنے کو گے؟ سالس مانتے ہیں جی, ہم آپ کو سالس مانتے ہیں. نہیں مانتے ہیں, صاحب، نہیں بالکل مانتے نہیں ہیں. ہمارے ایک اور ٹھیک صاحب ہے، ہے, ہو گیا ان کو آج. بھی بیچ میں رکھنا پڑے گا. کس کو؟ ایک صاحب اور ہے, مبشر رحمان صاحب. ہاں ان کو بھی رکھے. اینی وے کامران ملک صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. اور ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کا حال جو والدین کی زندگی عذاب میں آئے یا آپ کے ادارے تباہ ہو جی. لیکن ملک میں ٹرینکول اور پیسفل انوائرمنٹ ضروری ہے. تھینک یو فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کے آپ کو دوبارہ بلائیں گے تو تفصیلی پروگرام کرنے کے لیے. نظامی صاحب, ہم نے وہ کسان بھی دربدار رو رہے ہیں, ان کے مسائل بھی ڈسکس کرنے ہیں, اور آخر میں ایک اور سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو لے کے ٹیک اپ کریں گے, بٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین, آج ہم مختلف عوامی مسائل جو ہیں ان کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہر وقت سیاست اور زیادہ سیاست لوگوں کے جو دکھتی رگ ہے اس پر بھی ہاتھ رکھا جائے اور حکمرانوں کو جھنجھوڑا جائے اور خواب خرگوش سے جاگیں اور عوام کی مسائل حل کریں اور ان کے اوپر توجہ دیں. اپنی نئی گاڑیاں اور بنگلے اور سیر سپاٹے سے ان کو کچھ فرصت مل سکے. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے کسانوں کی ایک تنظیم جو ہے پاکستان کسان اتحاد, ان کے سربراہ ہیں خالد محمود کھوکھر صاحب, ملتان سے تعلق ہے, اور کسانوں کے مسائل کو لے کے کریہ گاؤں جدوجہد کر رہے ہیں. ہم نے کہا ان کا موقع بھی لیں. تو ابھی جو پہلے ایجوکیشن پر صاحب آئے تھے کامران ملک صاحب, وہ روانی میں کہہ گئے کہ ہماری کل ہڑتال نہیں. انہوں نے اب تصحیح کی ہے کہ کل بھی ہڑتال ہے. یعنی ہم تو نہیں چاہتے ہڑتال ہو. 9 تاریخ تک ہے نا, پرسوں نہیں ہے. ہاں پرسوں. جی خالد محمود کھوکھر صاحب, کسان تو آپ کا تو چومر نکل گیا ہے, اور آپ تو میری طرح ماشاءاللہ صحت مند نظر آ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. اس سال جی پنجاب میں ہماری کپاس کی پیداوار 50% کم ہوئی ہے پچھلے سال سے. 50%. 50% کم ہوئی اس ہے. کی وجہ کیا وہ ہے؟ وجہ حکومتی ترجیحات سنی ہے یا کیا ہے؟ نہیں, حکومتی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے جی, اور ریسرچ نہیں ہے. ہمارے پاس اگلے سال کاشت کرنے کے لیے بیج بھی نہیں ہے جی. اور ریسرچ کے جو ادارے ہیں یہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا جون میں NARC کا جو 1400 ایکڑ رقبہ زرعی تحقیق کے لیے تھا, وہاں پہ ہاؤس کالونی بنا رہی تھی حکومت, جس کے خلاف ہم نے جا کے پارلیمنٹ ہاؤس بند کیا, جا کے احتجاج کیا اس وقت, اور سپریم کورٹ میں بھی پاکستان کسان اتحاد اس کے لیے گیا جی. اب انڈین ٹریڈ کی وجہ سے, ایگریکلچر ٹریڈ کی وجہ سے, اب یہ دیکھیں لاہور کے نزدیک اضلاع میں 70,000 ایکڑ پر ٹنل فارمنگ تھی. انڈین ایگریکلچر ٹریڈ کی وجہ سے وہ 70,000 سے کم ہو کے 8,000 ایکڑ پہ ٹنل فارمنگ آ گئی ہے, جس وجہ سے آپ کو لاہور میں سبزی مہنگی مل رہی ہے, نہیں ملتی ہے, آپ کو کم ملتی ہے, اور آپ انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ انڈین کاشتکار کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ان کے پاس جو یوریا کی بوری ہے وہ پاکستان روپیز میں 455 کی ہے, ہمیں 2020 کی ملتی ہے. وہاں ڈی اے پی پاکستان روپیز میں کوئی 1300-1400 روپے کی ہے, ہمارے وہاں ریٹ 3800 روپے. سبسڈیز بڑی ہائی ہے وہاں پہ سبسڈی بہت زیادہ, اور پاکستان میں ایک چیز اور ہے سب سے زیادہ جی, جو دنیا میں کہیں نہیں ہے, ہمارے زرعی مداخل پر GST اور باقی ٹیکسز تقریباً کو 30% ٹیکسز بنتے ہیں, جو دنیا میں کسی ملک میں زرعی مداخل کے اوپر یہ کوئی ٹیکسز نہیں ہے جو یہ پاکستان میں. بتائیں, یہ تو آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں ساری کہ جی سہولیات نہیں ہیں,
पानी भी बड़ा महंगा मिलता है आप, बिजली महंगी है हमारी, बिजली महंगी है, वहां पे बिजली मुफ्त है इंडियन पंजाब वहाँ इंडियन पंजाब में सर, मुफ्त सर है। मैं आपको देता हूं, जब पाकिस्तान बना है तो पंजाब के 17 अजला पाकिस्तान के हिस्से में आए, 13 अजला हिंदुस्तान के हिस्से में आए। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, जो जिसमें 120 करोड़ में से 100 करोड़ वेजिटेरियन है, और हमारे वो 17 अजला क्या वो 20 करोड़ की आबादी को फीड नहीं कर सकते। वजह सिर्फ ये है कि हुकूमती तरजीहात में किसी लेवल पे किसी जगह पे ज़राअत नहीं है, न ज़राअत है न किसान है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हमें हम किसानों को इस वक्त तक इन्होंने इंसान और पाकिस्तानी तस्लीम नहीं कोकर किया। साहब, थोड़ी सी तलक भाई, हम ये सुनते आ रहे हैं कि असेंबलियों में सारे जागीरदार बैठे हैं, एग्रीकल्चर लॉबी की हुकूमत है। अगर इस वक्त नवाज शरीफ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठा है तो उसकी सारी सपोर्ट जो है वो क्योंकि जमींदार रूरल एरिया से ज्यादा नुमाइंदे ये हैं। रद्द करो ना। अब आया, जब आप अपने आप को किसान कहते हैं तो आप उन जागीरदारों से, फ्यूडल लैंड से मुख्तलिफ है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का एक ही बरस भी नहीं है। ये जितने लगारी और मजारी और कई मैं नाम लूं, बड़े बड़े टवाने और जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ हैं, ये रहते तो लाहौर शहर में, और इनके मजारे करते हैं। और एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर, जो यील्ड पारेकर है वो पाकिस्तान की दुनिया में कम तरीन है। बिल्कुल सही। इसका क्या जवाब है? लेकिन जहां तक आपने MNA MPS की बात की, उन्होंने कभी आज तक जाके हमारा मुकदमा पेश नहीं किया, कभी भी। तो किसका मुकदमा पेश करते हैं फिर? मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, मैंने पिछले दिनों में हमने 24 फरवरी को इसीलिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे मैंने बुलाई थी इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम पार्टी, बड़ी पार्टियां सारी शामिल हुई हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी आए हैं, खुर्शीद शाह साहब भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जगह पे सिकंदर बोसम को भेजा, चीफ मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर फरूख जावेद और जैन कादरी को भेजा, लियाकत बलोच साहब, एजाजुल हक साहब, और काफ लीग वाले भी वहां शामिल हुए। तमाम को हमने बुला के अपना चार्टर ऑफ डिमांड उनके सामने रखा है। किसी ने भी उस पर इतराज कोई भी नहीं कर सका, ये गलत, कोई भी डिमांड हमारी गलत है। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे इस प्रोफेशन को, काश्तकारी को बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार बनाया जाए। आज हमारा ये बिजनेस बाइज्जत भी नहीं रहा, हमें जलीलो ख्वार किया जा रहा है। जब हमारी गंदम होती है, अगर वाफिर हो जाए, हम वहां पे फूड सेंटरों पे धक्के खा रहे होते हैं बारदाना लेने के अच्छा, ये लिए। बताएं मुझे, ये फार्मर एसोसिएट्स ऑफ पाकिस्तान, जी, जी। ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और लोग इसमें बड़े एक्टिव रहे हैं, ये क्या है? ये आपको नुमाइंदगी है, ये ऐसी नाम की है? देखिए सर, मैं आपको अर्ज करूं जी, वो सारे काम कर रहे हैं जी एक दफ्तर में बैठ के। हमारा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पहली दफा मैंने जो ये हमारी जमात है, आपका अवामी लेवल पे है, वो ख्वास के लेवल सर, पे, ये हम फर्क है। नहीं, हम अवामी लेवल पे भी हैं। नहीं, वो भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। हम अवामी लेवल पे, हम दूसरा हुकूमत के आगे डट भी जाते हैं जी। ये लोग नहीं डरते, हम ये तो डट हुकूमत जाते पे हैं शामिल है। आपके सामने। 20, 21, 22 अगस्त को हमने पंजाब असेंबली के सामने रोड 3 दिन बंद रखा। 16 जून को हमने पार्लियामेंट हाउस जाके इस्लामाबाद बंद किया था, जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब भी अंदर थे। आपके सामने कई दफा ठोकर पे हमने उकाड़े। सर, बात यह है कि ये मेरा प्रोफेशन सिर्फ नहीं है, काश्तकारी मेरा शौक भी है। कोई शख्स अपने शौक को नुकसान नहीं पहुंचने देता। आज आप आलू के काश्तकार की हालत देख लें उकाड़ा में, कि उसका आलू किस रेट पे बिक रहा है। हमारे मार्केटिंग सिस्टम जो देखे, वो उसको मिल रहा है जी 2 से 2.5 रुपए किलो, उसको रेट मिल रहा है जी इस वक्त। और जब आप शहर में खरीदने जाते हैं, आपको रेट मिलता है उसका 25 से 30 रुपए किलो। सर, पूरे लाहौर में क्या आपको 1 कप खालिस दूध मिल सकता है? पूरे लाहौर शहर में बात यह है कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। आप जब तक कोई प्रेशर ग्रुप नहीं बनाएंगे, आपकी बात नहीं बनेगी। सर देखिए, मैं आपको एक यकीन से आज कह रहा हूं जी, मुझे अपने इन खेतों से इनकलाब की बू आ रही है, और इंशाल्लाह इन खेतों खलियानों से एक आंधी उठेगी, शहरों का रुख करेगी ये वो अल्लामा इकबाल तो चलेगा ना, इंशाल्लाह। आग लगा दो तो ज़कात ना हो। जिस अच्छा, ये खेत बताइए, से जिस खेत से मैसर ना हो दैका को रोजी, उस खेत के हर गोशा है गंदम एक को और जला मसला जो हुआ है इंटरनेशनली स्पीकिंग, कि मसलन आपके बासमती चावल की मंडी में फी कीमत 900 रुपए है और आपकी लागत 1700 है, मैंने सुना ये, या ज्यादा है। इस तरह कपास की आपकी कीमत 2000 है, लागत जो है तकरीबन 3000 है। एग्जैक्टली। ये कब तक ऐसे चलेगा? क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल कीमतें कोलैप्स हो गई। सर, हम यही अब मुझे ये नजर आ रहा है, मैं एक सियासी सवाल पूछने जाऊँ गुलाम हुसैन साहब, कि अगर ये किसान पैकेज वगैरह भी नवाज शरीफ साहब ने बढ़ा दिया है और कहा आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, ये होगा, सर वो कागजी पैकेज है, क्या ये हो गया पैकेज जो है ये आपकी कहां तक बीट करता है? और ये पीएमएलएन गवर्नमेंट को आइंदा इंतखाबात में रूरल वोट
ان کا متاثر نہیں کرے گا یہ دیکھیں پہلے جب آپ نے پیکج کی بات کی سر، پیکج میں یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کسان اتحاد کے ساتھ پنجاب حکومت نے اور فیڈرل حکومت نے جو میٹنگز کی تھی، جو کچھ طے کیا تھا، اس کے مطابق پیکج نہیں آیا۔ پیکج یہ نہیں ہے کہ 5-5 ہزار روپے فی ایکڑ دو، چند لوگوں کو دے دو، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ تو ذلیل و خوار کرنے والی بات ہے۔ پیکج یہ کرتی ہے دنیا انپٹس کو سستا کر کے، زرعی مداخلت کو سستا کر کے، ان پہ سبسڈی دے کے، ان پہ ٹیکسز ختم کر کے۔ اب پچھلے ادوار کو دیکھ لیں، مشرف دور میں بھی ڈی اے پی پہ 2000 کی سبسڈی تھی اس وقت بھی، آج اس پہ ابھی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے 500 روپے سبسڈی دی ہے، اس سے گزارا سر نہیں وجہ ہے نا جی، دیکھیں میں خود آپ چاہتا کو ہوں آئی ایم ایف والوں سے پیسے مل رہے ہیں، آئی ایم ایف کہتے ہیں ان کی سبسڈی ختم کرو، سر یہ تو آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں یا کسان کو سر میں سہولت دیتے ہیں، میں آپ کو عرض یہ کروں جی، میں ایک گارنٹی سے کہتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں جی، اگر حکومت اس میں زراعت پہ 500 ارب روپے خرچ کر دے، یہ واحد انڈسٹری ہے جو 6 ماہ بعد اس 500 ارب کو 2500 ارب میں واپس کرے گی، اور کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو اتنی جلدی واپس کر سکے، یہ واپس کرے گی۔ اور آج آپ کا گندم کا ریٹ زیادہ، خالد محمود کھوکھر صاحب، جب حکومت چاہتی ہے کہ میکسیمم آؤٹ پٹ ہو، پروڈکشن ہو، تاکہ ایکسپورٹیبل پر سرپلس ملے، زیادہ پیداوار ہوگی تو پھر ہی باہر جائے گا زر مبادلہ۔ گورنمنٹ بھی ایک کسان کا تو کام ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دفعہ 40 من پہ من مونجی ہوئی ہے، 20 من کپاس ہوئی ہے تو اگلے سال 2500 4000۔ اچھا اسی طرح گنے والا سارے وہ بھی یہ چاہتا ہے، عام آدمی چاہتا ہے کہ وافر مقدار میں چیزیں آئیں تاکہ ہمیں اسٹیبل مارکیٹ ملے۔ تو تینوں جب ایک پیج پہ ہے تو ایک دوسرے کو مذاق کیوں کیا جا رہا ہے، اور ملک کا بیڑا غرق کون کر رہا ہے؟ چودھری صاحب آپ یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں یہ بالکل ایک سازش ہے کہ فیصل آباد جب یونیورسٹی بنی تھی تو ریسرچ اور ایکسٹینشن اس کے ساتھ تھی، آج الگ الگ کر دیا۔ آج وہاں سے جو لڑکا پڑھ کے نکلتا ہے وہ ایک بابو بن کے نکلتا ہے۔ اس کے بعد ہماری بار بار ایک چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے۔ اب کاٹن کا ہمارے پاس اگلے سال کاشت کرنے کے لیے سیڈ نہیں ہے، کاٹن نہیں لگے گی، کیش کراپ آپ کی کاٹن ہے۔ آج آپ کے دھاگا کپڑا انڈیا سے آ رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اور حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی۔ اگر اسی طرح انڈیا سے ہر چیز آتی ایک رہے، جملے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پیداواری لاگت کم کی جائے، جی ایس ٹی انپوٹس پہ تمام ختم کی جائے، اور انڈیا سے ایگریکلچر ٹریڈ ٹوٹلی بین کی جائے، ختم کی جائے، کیونکہ اس نے ہمارا پانی بھی بند کیا ہوا ہے، کشمیر بھی اس کے قبضے میں ہے، اور ہم آپ برداشت نہیں کہتے ہیں کہ کرتے۔ یہاں قید پڑ جائے، کوئی چیزیں نہ ملے لوگوں کو، جی قید پڑنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، تو پھر کیوں منگوا رہے ہیں یار؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہمارے پاس غلام حسین صاحب، There is a آپ gap. کو بتانا کہ ہماری کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ اگر اس کو کاٹن ہی نہیں ملے گی تو کس طرح چلے گی؟ ایک تو یہ پہلو دیکھنا چاہیے۔ دوسرے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ایک بڑا لاک جام ہو گیا، جو اسمبلی میں ارکان بیٹھے ہیں ان کو ان کے مسائل سے دلچسپی نہیں ہے، اور جو حکومت بیٹھی ہے وہ آئی ایم ایف کے کنڈیشنلٹیز پوری کرنے میں لگی ہوئی ہے، یا وہ کہتی ہے جناب کہ اس ملک کا حل یہی ہے کہ یا پرائیویٹائز کرو یا انڈسٹریلائز کرو۔ تو یہ تو پھنس گئے آپ، اب جو آپ اور دیکھ پورا ملک پھنس گیا۔ آخر میں یہ ہے میں- اس ایک سیگمنٹ میں، ابھی پھر آپ کو کسی دن سمجھ دیں خالد، اس وقت بازاروں میں بے رونقی ہے، خریدار کوئی نہیں، کیونکہ 70% آبادی جو ہے وہ تو بھوکا مر رہی ہے، ان کی چیزیں بھی مہنگی، قیمتیں بھی نہیں مل رہی، اور اس کے بعد خریدار بھی کوئی نہیں، اور اس کے بعد پیداوار بھی کم۔ ان ایشوز پر دوبارہ آپ سے، لیکن آپ کا یہ بات ٹھیک ہے کہ پریورٹیز صحیح فکس کرے، باہر کے لیے ڈمپنگ گراؤنڈ نہ بنائیں۔ زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ چلے، تھینک یو آپ نے زور ڈالیں کیونکہ بجٹ آنے والا ہے۔ خالد محمود کھوکھر صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت Thank شکریہ۔ نظامی صاحب، وہ کل اگر تھی اوائڈ کر رہے ہو نا نیب اور اس کے مسائل، اور ایک دو اور نہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ نے کیا کیا۔ آفٹر شارٹ بریک، ویلکم بیک جی نظامی صاحب۔ آج ایم کیو ایم نے کیا کیا جی؟ وہ جھاڑو پھیرنے لگے، تو ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ملک میں جھاڑو پھیرنا چاہیے کرائم اور کرپشن کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف، تو وہ کیا جھاڑو پھیر رہے ہیں؟ بھائی پہلے تو ان کا اپنا جھاڑو پہ رہنا آپ کو پتہ ہی ہے، صفائی ہوئی ہے، جی لیکن ابھی تک صفائی ہو نہیں پائی۔ میرے نزدیک تو یہ ایک مرحلے تک تو رینجرز نے کراچی کو صاف کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا جس طرح ہاکی میں کہ بال جو ہے ڈی میں آ گیا تو گول نہیں ہو رہا، یا جس طرح وہ شیکسپیئر زبان میں کہتے ہیں کہ آپ نے سانپ کو زخمی کر دیا
لیکن اس کو مارا نہیں. اب مارنے سے مراد یہ نہیں کہ ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے، لیکن جو کرمنل مافیاز ہیں، بھتہ مافیاز ہیں، happen it must. ہے جی، یہ ضروری ہے وہ منطقی انجام ایم تک کیو ایم کا جو پولیٹیکل ہولڈ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ توڑنا چاہتی ہے. اور یہ جو آپ کے جو کمال کے آدمی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بھی یہ نیا دریافت کر کے لائے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کوئی بیل منڈے چڑھے گی. نہیں، وہ اس طرح بھی اس کو لائٹلی نہ لیں. میں لائٹلی نہیں لیتا. بعد بھی گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں ابھی، یہ بھی ہیں فیلڈ میں ایکٹیو ہیں، اور ان کی دہشت اب ٹوٹ چکی ہے. کل جب ایک نیا ایلیمنٹ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو بہت بڑا، کل کے بعد ایم کے ایم پھر اٹھ لیکن یہ ٹائمنگ اس کی بڑی آج وہ جھاڑو کی طرف چلے گئے. اب دیکھنا الیکشن میں 2 سال سے اوپر نہیں، کچھ عرصہ ہے. آج وہ دہشت زدہ ہو کے مصطفیٰ، وہ جی ہم نے تو اب مصطفیٰ کمال غلام حسین صاحب، ہاں آپ یوں پکڑے ناک کو یا کسی اور طریقے سے پکڑے، -1 فارمولا جو ہے نا، اٹس این آپریشن. ان کی ویسے بھی کوئی افواہ پھیلی ہوئی ہے نہیں، وہ صحت کے بارے میں. کل ان کے ترجمان نے کہا کہ ہی از فٹ لائک اے ٹائیگر، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں ہے ایسی بات. نہیں، وہ ہمیں تو کوئی کسی کے اچھا، آپ مجھے بڑے تانے دے رہے ہیں، کل بھی دیتے رہے. نیب جی، کیا کیا مسئلہ کیا کہ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، نیب کے پیچھے حکمران اور وزیر اور مشیر. آج گورنر رجوانہ صاحب نے اچھا. بھی نیب کو ہی ہدف تنقید بنایا. تو کوئی پرابلم کیا ہے ان کا؟ شہباز شریف کون صاحب سی ان کی دختی رگ پر انہوں نے شہباز شریف صاحب اگلے روز وانا اقبال میں ایک تقریر میں وہ خوب برسے. جی نواز شریف صاحب پہلے بات کر چکے ہوئے ہیں. ذرا نثار علی خان جو ہیں وہ ذرا دریم بات کرتے ہیں. اب جو خورشید شاہ ہیں انہوں نے آپ وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو خورشید شاہ نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ پوچھل پر واقعی پیر آ گیا ہے. کہاں پیر آیا ہے، کہاں درد ہو رہی ہے؟ اور شہباز شریف صاحب نے بہت بڑا چیلنج کیا. انہوں نے کہا کہ ایک پائی کی بھی کرپشن جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے. نہیں، ان اس کا کے باوجود آپ مطمئن نہیں ہیں. نہیں، شہباز شریف کی اگر بات کو میں 100% مان لوں، فیس ویلیو پر لے لوں، اور ابھی تک میرے پاس کوئی ایویڈنس سجیسٹ کرے کہ نہیں جو شہباز شریف وہ غلط کہہ رہے، میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ نیچے جو انیر گردی مچی ہوئی ہے نا افسروں کے ذریعے اور ٹھیکیداروں کے ذریعے، اور اس طرح کی جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور 3 ارب روپے پلازوں کے نام پر لیا جا رہا ہے، کوئی اور کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے لڑکے کو 45 کے لال 5 ارب کا پروجیکٹ لے رہا ہے. میں کن کن چیزوں اتنی لسٹ ہے کہ آپ اور ان کو چیک کرنا شہباز شریف کا کام ہے کہ نہیں میں ہے، یہ کہوں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، جی یہ باتیں بڑی ہوتی ہیں، کرپشن بات اتنی نہیں نکلتی بعض اوقات، جی اور بات اتنی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہی لگتا اور بات بہت بڑی بھی ہوتی ہے. کرپشن کو ختم کرنا کے بارے میں کوئی مخلص نہیں ہے پاکستان میں. بس دیر میری بات سن لینا آپ. اب آپ نے بات کی سمیت نیب اور ان کو کنٹرول کرنے والا ادارہ، یہ کرپشن کے الزامات کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. دراصل یہ ایک، میں تو اس کو کیانی ڈاکٹرن کہتا ہوں. یہ جب جنرل کیانی نے کہا کہ یار ہمارا کام جو ہے وہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سیویز ہے، یعنی جو سویلین لوگ ہیں، یہ ہیں تو کرپٹ بنیادی طور پہ. ان کی پوچھل پر پیر رکھو، ان کو مرول رکھو، اور اپنے ڈھپ کے بارے میں ان سے ایجنڈا جو ہے وہ کرو. اور یہی کام جنرل کیانی کے دور میں ہوتا رہا زرداری حکومت کے. ابھی بھی آپ دیکھیں، اب پنجاب حکومت بہت سخت دباؤ میں نیب کے ذریعے نظر آتا ہے. بظاہر کوئی ایک بھی کوئی کچھ چیز ہوئی ہے نہیں، رانا مشہود کے بارے میں ہر ہفتے 10 دن بعد نیب کے وہ دندناتے پھر رہے اور کہتے ہیں وہ دندناتا پھر رہا ہے. اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی ناظرین، آج کا پروگرام ذرا غلام حسین صاحب کے مطابق تو غیر سیاسی تھا، میرے خیال سے پورا ہی سیاسی تھا. ہم نے ایجوکیشن سیکٹر، ان پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کے مسائل، ان پہ حکومت کی سختی، ان کو ریگولیشن کرنے کی کوشش. ہمارا خیال ہے کہ ان کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھ کر چلنا چاہیے. ایگریکلچر لابی جو ہے
اس نے بڑے شاکنگ اپنے مسائل بتائے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے سیاسی محرکات جو ہیں موجودہ حکومت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور کسان پیکج جو ہے اس نے اٹ ہیز ناٹ ایون اسکریچ دا سرفیس، بال بھی کبھی نہیں کیا۔ باقی ہم نے آج بات کی ہے ایم کیو ایم کی کہ وہ -1 فارمولہ ضرور چلانا پڑے گا کسی نہ کسی مرحلے پہ، اور ابھی بھی نیب کو بھی کوئی، میری رائے یہ ہے، غلام حسن صاحب متفق ہیں کہ بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ کرپشن کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، لیکن مقصد جو ہے کچھ لوگوں کو راست پر لانا۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ، کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔